السلام علیکم۔ میں اپنے چینل اسلام قرآن اور ہم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہ سے بندہ اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس سے ملنا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سونا بھی رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی عوامل ہیں جو رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں، جیسے برہنہ سونا، بے حیائی سے پیشاب کرنا، رات کو جھاڑو دینا اور کوڑا گھر میں چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ۔ رزق میں کمی کے دیگر اسباب: مشائخ کرام کے آگے چلنا، ماں باپ کو ان کے نام سے پکارنا، کسی بھی گری پڑی چیز سے دانتوں کا خلال کرنا، بیت الخلاء میں وضو کرنا، گھر میں مکڑی کے جالوں کو لگا رہنے دینا، نماز میں سستی کرنا، اس کے علاوہ نیک اعمال میں سستی کرنا، والدین کے لیے دعائے خیر چھوڑ دینا، ٹوٹے ہوئے قلم کو باندھ کر دوبارہ لکھنا، ٹوٹا ہوا کنگھا استعمال کرنا وغیرہ بھی رزق میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ رزق میں اضافہ کرنے والے اسباب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقات کی کثرت سے رزق طلب کرو۔ الصبح بیدار ہونا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، خصوصاً اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، گھر اور برتنوں کو صاف رکھنا موجب غنا ہے۔ تیز رزق کی وسعت کا قوی ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کو خصوصاً رات میں پڑھنا، نیز سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ لیل اور سورہ الم نشرح کی تلاوت کرتے رہنا بھی فراخی رزق کا سبب ہے۔ اسی طرح مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنا، ہمیشہ باوضو رہنا، سنت فجر اور وتر کو گھر پر ادا کرنا اور وتر کے بعد کوئی دنیاوی کلام نہ کرنا، عورتوں کے پاس ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھنا، غیر مفید اور لغو کلام سے اجتناب کرنا رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں ہے جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ وہ شخص کچھ عرصے بعد دوبارہ حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ وہ وظائف جو رزق کو بڑھاتے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ بھی ہیں: روزانہ صبح صادق کے وقت نماز فجر سے قبل یہ کلمات 100 بار پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ہر روز صبح شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد ان کلمات کو 33 مرتبہ پڑھنا، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔